تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس زمین پر پیدا فرما کر اس زمین پر بے شمار نعمتیں پیدا کر کے ہمارے لیے ہماری زندگی کا، ہمارے رہنے سہنے کا ایک ایسا نظام پیدا فرما دیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. فللہ الحمد. اس زمین پر ایک انسان ہی نہیں، بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، اور بہت سی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو اب تک دیکھا نہیں، خالی نام سن کر ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے بھی فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو بھی زمین پر میری مخلوق ہے، جو بھی انسانوں، تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس سے مطلب نہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں ایک عام پیغام رب العالمین نے انسانوں کے لیے دیا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے، جو مخلوق بھی ہے، اس کا رازق میں، اسے کھلانے والا میں، زندگی بھی دینے والا میں، اس کی دیکھ ریکھ، حفاظت، ضرورتیں پوری کرنا، کیسے بچانا، کب بچانا، کیوں بچانا، کون سی نیکیاں اس کی اچھی ہیں وہ قبول کرنا، کون سی برائیاں ایسی ہیں جن کے تعلق سے انسان کو رب العالمین کی طرف سے مہلت پر مہلت ملتی ہے تاکہ بندہ ان گناہوں سے، ان جرائم سے توبہ کر لے. یہ رب العالمین کا وہ کرم ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر رب العالمین نے اس انداز میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ اکبر، رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی. رحمان اللہ، رحیم بھی اللہ. کتنی بڑی اس دونوں الفاظ میں رب العالمین نے اپنی رحمت کی، اپنے رحیم ہونے کا تذکرہ رب العالمین نے کیا. اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچیں گے کہ آخر آج ایک عام مسلمان، یا یوں کہیے یہ انسانیت جس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، ان کی ہدایت کے لیے صحیفے نازل ہوئے. آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر نبوت ختم کر دی گئی. آخری کتاب قرآن مجید دے کر بھیجا گیا، جس کے بعد آسمان سے صحیفوں کے نزول کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کتنے واضح انداز میں فرمایا، ترکت فیکم امرین. بڑی مشہور حدیث ہے، علماء اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اپنی مجالس میں اور بیان کر کے گزر جاتے ہیں. کوئی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ان کے نام کے آنے پر آنکھوں کو بھی چومتا ہے، انگلیوں کو بھی چومتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، دل پر
یہ نہیں سوچتا کہ آخر اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا پیغام دیا تھا. اس پیغام کے اندر تمام انسانوں کے لیے ایسی نصیحتیں ہیں جو اس کی پیدائش سے لے کر اس کے آخری وقت تک کے لیے ضروری ہے. کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیزیں، کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، کوئی بیت کا سلسلہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، کسی کو سجادہ نشین بنا کر نہیں جا رہا ہوں. آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے رہیے گا سب. کسی کو گدی نشین بنا کر نہیں جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ضمانت دے کر جا رہا ہوں. آج تک ہم نے اپنے ہوش میں کسی انسان کو، مجھ سے بھی بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، انہوں نے بھی کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے: جتنی طاقت، جتنی عظیمت، جتنی قوت اور جتنی شدت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لن تذلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنة. کیا فرمایا؟ قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اور اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں تھا جو رب نے بتایا تھا. اس کی عملی تفسیر آپ نے کی تھی دنیا کے سامنے. تو کیا فرمایا؟ لن تذلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہرگز ہرگز. تمہارے گھروں میں گمراہی داخل نہیں ہو سکتی، تمہارے عقیدے کمزور نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، شیطان تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا. تمہارے دلوں میں ایمان کی روشنی جگمگاتی رہے گی، تم ایک اللہ کی طرف جھکتے رہو گے. کب تک؟ ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے. پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ گلے میں پستہ ڈال کر قرآن بھی رکھ کر گھومتے ہیں. یہ پکڑنے کا مطلب ہے. لوگ بہت سے بیچارے یوں پکڑتے ہیں کہ اس کو کاغذوں پر ٹکڑوں پر لکھ لکھ کر جسم کے مختلف حصوں پر بانٹا جاتا ہے. آپ سب سمجھتا ہے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ پکڑنے کا مطلب نہیں ہے. اسلام عمل کا نام ہے. قرآن پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، حدیث پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں. اسلام نام ہے عمل کا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے ایمان کیا ہے؟ آج مسلمان جن حالات میں گھرا ہوا ہے، پوری امت مسلمہ پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. بھیڑیے کی طرح دشمن اس کی تاک میں ہے. سوچیے ذرا میرے دوستو، ایک وہ ایمان تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اللہ ہماری مدد کو کافی ہے. یہ کس کا ہے؟ قرآن کا ذکر کیا ہوا دستور ہے. وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کلمہ پڑھ کر دوسرا ضروری عمل کیا ہے؟ عمل صالح. کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے،
عمل صالح ہے کیا؟ نہیں. عمل صالح ہے کیا؟ نہیں. کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے مسلمان، پنج وقتہ نمازوں میں پڑھتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑ کر پڑھتا ہے، ہاتھ باندھ کر کرتا ہے، روتے ہوئے بھی پڑھتا ہے، تہجد میں بھی پڑھتا ہے، اشراق میں بھی پڑھتا ہے، نوافل میں بھی پڑھتا ہے، تراویح میں بھی پڑھتا ہے، مساجد میں بھی پڑھتا ہے، گھروں میں بھی پڑھتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھتا ہے سورہ فاتحہ. کیا ہے؟ سوچیے ذرا، کیا کہتا ہے کلمہ پڑھنے والا؟ اللہ میں تیری بندگی بھی کرتا ہوں. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں. بالکل صاف ترجمہ یہ اقرار کیا. اللہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے نکلتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی جو روش ہے، جو طریقہ ہے، اس کا جو عمل ہے. مسجد میں پڑھ کر ابھی وہ نہیں آیا ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے گا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر نکلے گا. لیکن جب مدد مانگنے کی بات آتی ہے تو کہاں مانگتا ہے؟ کس سے مانگتا؟ کس کے واسطے لیتا ہے؟ کس کے سہارے لیتا ہے؟ کس کے پاس جا کر اپنی دعائی رکھتا ہے؟ اولاد مانگنے کے لیے، شفا مانگنے کے لیے، صحت مانگنے کے لیے، کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے انہیں استعمال کرتا ہے. گھر میں کس کی فوٹو لگاتا، دکان میں کس کے لیے ناریل لٹکاتا ہے، کس کے لیے پھول لٹکاتا ہے. ابھی تو میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ میں تیری بندگی بھی کرتا ہوں، مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں. اسے کون سا ایمان کہیں گے ہم؟ کیا یہ وہ ایمان ہے جس پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ نہیں میرے دوست. کیا یہ وہ ایمان ہے جس کو رب العالمین نے مومن کے الفاظ سے یاد کیا ہے؟ نہیں میرے دوست. زبان سے کچھ ہے، عمل سے کچھ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، جس زمین پر تو چلتا ہے ذرا سوچ تو صحیح، بنانے والا میں ہوں. جس آسمان کے نیچے تو سانس لیتا ہے وہ بنانے والا بھی میں ہوں. جن نعمتوں کے سہارے تو زندہ ہے، تیری سانسیں جو چل رہی ہیں، تو دیکھتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کام کرتا ہے، رشتے ناطے کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ سب میری بدولت تو کرتا ہے. اللہ فرماتا کتنے اچھے انداز میں ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو کیوں غفلت میں ہو گیا اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے رازق کی، اپنے اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے تو غفلت میں کیوں پڑ گیا؟ اللہ سوچیے. آج کا زمانہ ریڈی میڈ کا ہے. مختلف دکانوں پر مختلف کپڑے مل جاتے ہیں، جاؤ خرید کر لاؤ، پہن لو، سلانے کی ضرورت نہیں، ٹیلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آج مسلمان نے بھی اس اسلام کو ریڈی میڈ سمجھ لیا ہے. گیا مولوی صاحب کے پاس جا کر کاغذ پر ٹکڑے پر لکھوا لایا، گلے میں ڈال کر پھر رہا ہے، دکان پر لٹکائے بیٹھا ہے. اب اللہ سے نہیں رابطہ، مولوی صاحب لکھ کر دے دیے. عقیدہ دیکھو ایک مسلمان کا، عقیدہ دیکھو اس مسلمان کا جو کلمہ پڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں رب کو مانتا ہوں، اور لٹکائے بیٹھا ہے گھر میں کاغذ، فوٹو لگا کر بیٹھا ہے. اس کے سامنے خوشبوئیں بھی چلاتا ہے، اس کو سلام بھی کرتا ہے. کیا ہے میرے دوست مسلمانوں، کیا ہم مسلمان ہیں ایسے؟ کیا ہمارا یہ عمل اسلام کا ہے؟ ارے اسلام تو اسی کو مٹانے کے لیے آیا تھا نا. اللہ کے گھر کو کس چیز سے پاک کیا گیا تھا؟ آپ کی سرزمین کو سب سے زیادہ جس چیز نے دنیا میں
خداؤں کو بنا کر وہاں رکھ دیا گیا تھا، کتنے بتوں کو، کتنے مجسموں کی وہاں پر مقام کشائی ہوا کرتی تھی، لوگ سجدے کیا کرتے تھے، لیکن جاء الحق وزهق الباطل، اللہ فرماتا ہے حق آیا باطل ختم ہو گیا۔ حق آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ باطل گیا یا نہیں گیا؟ گیا۔ قرآن سچا ہے۔ میں آپ ایک عام انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم کسے کہیں گے؟ سچائی کسے کہیں گے؟ شرک کسے کہیں گے؟ گمراہی کسے کہیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ قرآن پڑھیے، سچائی آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن پڑھیں گے جب تھوڑا اس دماغ کو، اس عقل کو اتنے زور لگا کر پڑھیے گا، اتنے سمجھ کر پڑھیے گا کہ اللہ رب العالمین تو یوں فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللَّهُ۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تمہارے جیسا ایمان، کس کے جیسا؟ کون مراد؟ صحابہ مراد۔ اللہ اکبر۔ یہ مکے والے، یہ اہل کتاب اگر ایمان لے آئے تمہارے جیسا تو ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر ایمان نہیں لائے تمہارے جیسا تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ٹکڑوں ٹکڑوں میں، گروہ میں بٹ جائیں گے، آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آج مسلم قوم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کی سچائی۔ آج حالات کے تحت بالکل یہی صورتحال ہے۔ کیا قرآن پر مسلمان کو یقین نہیں ہے نا؟ کیا قرآن پر عقیدہ نہیں ہے اس کا؟ پھر کائیں کو وہ ہوتا ہے جب اس کو پریشانی اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیوں اللہ کے سامنے روتا ہے؟ کیوں اللہ سے فریاد کرتا ہے؟ عمل میں، کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ کیا انسان تجھے خوبصورت بنایا، تیری شکل اچھی بنائی، بولنے والی زبان دی، دیکھنے والی آنکھیں دی، سننے والے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر دے دیے، چلنے پھرنے کا انتظام بھی کر دیا، کھانے کے لیے زمین سے بے شمار نعمتیں پیدا کر دی، اور کیا چاہیے تجھے؟ تجھ سے اتنا نہیں ہو سکا تو اپنے رب کو یاد کر لے۔ اللہ میرا فکر کریم وہ بزرگ رب، اس سے کیوں غفلت میں پڑ گیا؟ کیوں اس کی یاد میں تو آتا نہیں گھر سے؟ مسجدیں خالی نظر آتی ہے، دکانیں اور بازاریں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدا تیرے کانوں میں آتی ہے، تو سن کر انجان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہے، یہاں انجان بن جا، یہاں غفلت کر لے، سستی کر لے، لیکن یاد رکھ اللہ وارننگ دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، کلا بل تکذبون بالدین، اے لوگو تم بدلے کے دن کو بھول رہے ہو، اس کو جھٹلا رہے ہو، یہ زندگی تمہیں امانت کے طور پر دی تھی، اس کا تم غلط استعمال کر رہے ہو۔ یاد رکھو یہ سانسیں جو ملی ہوئی ہیں رب کی طرف سے، ان کا بھی حساب رب العالمین گن گن کر ہم سے لے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک گھر کو چلانے کے واسطے مہینے بھر کا ہم سے حساب نہیں رکھا جاتا، کتنا کہاں خرچ ہوا، کہاں چلا گیا، ادھر سیلری آتی ہے مہینے پر پورا حساب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زندگی کا حساب جب رب العالمین مجھ سے آپ سے لے گا کیا ہوگا اس میں؟ سوچو ذرا۔ میں غرق بربک الکریم، انسان کیوں بھولا ہوا ہے اپنے خالق کو؟ سوچیے ذرا۔ میرے نوجوانوں، بالخصوص میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں،
اللہ رب العالمین پوچھتا ہے میں بکر کریم میرے نوجوانوں کیوں اللہ کے گھروں سے تم دور ہوتے جا رہے ہو؟ کیا جوانی پر تمہیں گھمنڈ ہے؟ کیا اپنی طاقت اور قوت پر تمہیں غرور ہے؟ کیا پیسے پر بھی غرور ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھ دیتا ہوں، میرے نوجوانوں آپ سے مخاطب، آپ جوانی کی عمر میں 17 18 سال 20 سال 25 سال کی عمر ہے، آپ خوش ہیں کہ میں ابھی جوان، ذرا سوچو پیچھے کی طرف، وہ وقت جو گزر گیا، بچپنا تھا کہ نہیں تھا، چھوٹے تھے کہ نہیں تھے چھوٹے نا، ماں باپ نے ہمیں گود میں کھلایا ہے، ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اپنے کندھوں پر ہمارا بوجھ، ہمارے پیشاب اور پیخانے کو بھی اپنے ہاتھوں سے دھویا، بھول گئے کیا؟ بھول گئے؟ وہ بچپنا کیا دوبارہ مل سکتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ نہیں مل سکتا۔ رب العالمین نے ہمیں بچپنا دیا، وہ بچپنا بھی ہم سے چھن گیا۔ اللہ اکبر۔ سوچو میرے نوجوان، آج جس جوانی پر گھمنڈ کرتے ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد یہ جوانی بھی چھن جائے گی، کیا روک لے گی ساری دنیا مل کر رب العالمین سے؟ بچپنا چھینا تمام لوگوں سے، جوانی کی عمر میں پہنچے کسی نے روکا رب العالمین کو؟ نہیں روک سکتا۔ دیکھو سوچو، نعمت ہے بچپنا، کوئی روکتا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، چاہے تو بھی کرو، کوئی روکنے والا نہیں۔ بچے شرارت کرتا ہے، غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ بھی ہنستے ہیں، بڑے بھی ہنستے ہیں، بچہ چھوڑ کر گزر جاتے ہیں۔ کتنا سنہرا بچپنا ہوتا ہے، وہ بچپنا چلا گیا، جوانی آ گئی، ذمہ داری آ گئی، شادی بیاہ ہو گئے، بھائیوں کے حقوق آ گئے، بیوی بچوں کے حقوق آ گئے، ماں باپ کی خدمت کے حقوق آ گئے، اور دیکھتے دیکھتے رب العالمین ایسی عمر میں پہنچا دیتا ہے جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ میرے دوست نوجوانوں، آج جوانی ہے، نماز پڑھ لے، طاقت ہے کام کر لے، حوصلہ ہے عبادت کر لے، فرصت ہے عبادت کر لے۔ وہ بڑھاپا جو انسان کو اتنا مجبور بنا دیتا ہے کہ سانس بھی انسان لیتا ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، واہ، انہیں چلتا ہے تو گرنے کا ڈر رہتا ہے، صحیح سے چل نہیں سکتا، پیروں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اور تو اور جن آنکھوں سے انسان جوانی میں دور تک دیکھ لیتا ہے، باریک سے باریک چیز دیکھ لیتا ہے، وہ آنکھ بھی بڑھاپے میں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اللہ، نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں پر اینک اور چشمہ لگ جاتا ہے۔ دیکھو میرے دوست نوجوان، بچپنا چھینا، جوانی چھن گئی، آنکھوں میں جو دیکھ رہی قوت تھی وہ بھی چلی گئی، اور جن پیروں پر اور ہاتھوں پر مجھے اور آپ کو گھمنڈ ہے کہ میں بھی طاقتور ہوں، بڑھاپے میں آ کر یہ ہاتھ پیر بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پر انسان چل نہیں سکتا، اتنا مجبور بنا دیتا ہے یہ بڑھاپا انسان کو کہ انسان پیشاب اور پیخانہ بھی اپنے آپ سے جا نہیں سکتا۔ اللہ کتنوں کو مجبور دیتا ہے، گھر کے لوگ اس کے حلق میں منہ میں نوالہ رکھتے ہیں تو انہیں کھانا کھاتا ہے۔ اللہ سوچ ذرا میرے نوجوان، کیا ویلیو ہے ہماری اور آپ کی زندگی کی؟ ہے کچھ نہیں میرے دوست۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ میں جوان ہوں، پیسے والا ہوں، گاڑی ہے، گھر ہے، ہماری وقت تو رب العالمین نے کتنے اچھے انداز میں بیان فرما دی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اے گھمنڈ کرنے والے دولت کے اوپر سن، تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تو کب مرے گا۔ اللہ بڑا تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، پورا حساب لکھ کر رکھتا ہے، اسے اپنی زندگی کا حساب ہی معلوم نہیں کہ انہیں کب مرے گا، کیا وقت ہے، ہماری کیا ویلیو ہے، کچھ نہیں۔ ہم سارا ریکارڈ رکھتے، کس کو دینا، کس سے لینا، کس کو پہنچانا، کتنی جمع ہے، کتنا جائے گا۔ ہائے اے انسان، تجھے یہی معلوم نہیں کہ تیری زندگی کی سانس کب رکے گی۔ اللہ اکبر۔ تو گھر میں مرے گا یہ تجھے معلوم نہیں، مسجد میں مرے گا یہ بھی معلوم نہیں، سفر میں مرے گا یہ بھی معلوم نہیں،
گھر والوں کو تیرا جنازہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی معلوم نہیں اللہ۔ میرے نوجوان، وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، سوچا ہے کبھی؟ میرے دوست، میری بات کڑوی ہو سکتی ہے لیکن میرے آپ اپنے لوگ ہیں، قرآن مجید کی دعوت کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ کل قیامت میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رب العالمین تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا۔ میرے نوجوان، آپ جوان ہیں، یہ اللہ کے گھروں کو ان کو خالی مت رکھیے، کیونکہ کل آنے والا دن اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، اے لوگوں تم بدلے کے دن کو بھول رہے ہو۔ ہمارے ماں باپ، کتنے لوگوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ آئے جن کوئی نہیں بچا۔ ہمیں بھی جانا ہے، جوانی بھی چلی گئی تو بڑھاپا آ گیا۔ اب بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ آدمی ڈاؤٹ میں ہے، کب انہیں جاتا معلوم نہیں، اس کو گھبراہٹ ہوتی، اس لیے تمام گناہوں سے دور ہو کر اللہ اللہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، قرآن نے تو بہت پہلے ہمیں اور آپ کو وارننگ دے چکا ہے رب العالمین۔ کلا بل تکذبون بالدین، اے لوگوں تم دین بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو، بھولا رہے ہو۔ ہماری زندگی کا حساب کون لے گا؟ رب العالمین۔ کب لے گا؟ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد۔ اس کی پہلی منزل کون سی ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر پہنچایا، اپنے ماں باپ کو بھی اپنے کانوں پر اٹھا کر لے گئے، اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، بھائیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، بہنوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، دوستوں کو بھی اس زمین کے حوالے کر کے آئے ہیں اور خود بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں جانا نہیں میرے دوست، جانا ہے۔ وہ قبر کہا جاتا ہے اسے، قبر۔ اگر یہاں آسانی ہو گئی، آخر میں تمام منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا میرے دوست اور نوجوانوں، ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی نمازیں ہم پڑھیں گے جیسا کہ جتنے جمعے کو آ رہے، عشاء پڑھ لی، فجر گئی، فجر پڑھ لی، ظہر گئی، ظہر پڑھ لی، اثر، مغرب، عشاء سب گئے، فجر میں آتا ہے انسان۔ میرے دوست اور نوجوان، ہم خوش ہوتے ہیں کہ میں نماز کو نہیں گیا، جہاں مولوی صاحب آ رہے راستہ بدل جاتا ہے۔ نہیں میرے دوست، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اے لوگوں قرآن پڑھو، نوجوانوں سنو، اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر میں نے پہرے دار بٹھا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اتنے گناہ کرتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، انہیں کیسے کاروبار کرتا، دوسرے سے چھپا کو رکھتا، کہاں سے کماتا بتاتا نہیں، بھائی بھائی سے چھپاتا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، پڑوسی سے اپنے عیب گناہوں کو برائیوں کو چھپاتا، اس ڈر سے کہ میری بے عزتی ہوگی، بدنامی ہوگی اگر کسی کو معلوم ہو گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، میرے فرشتے تمہارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، اب کہاں جائیں گے میرے؟ کہاں چھپ کر گناہ کریں؟ کون سی جگہ ہے؟ بتا دیجئے میرے دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، بتائیے کہاں کریں گے؟ ہے کوئی جگہ؟ کوئی بچانے والا ہے کیا؟ نہیں میرے دوست۔ کیا وہ ماں جس نے اپنا دودھ ہمیں پلایا ہے، کیا وہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کیا وہ باپ جس نے اپنی جوانی گزار دی بچوں کی خاطر، اپنی بھوک اور پیاس کو بالائے طاق رکھ کر بچوں کے کمانے کھلانے اور پڑھانے کے لیے کام کرتا رہا، کیا وہ قبر میں ہمیں بچا پائے گا؟ نہیں میرے دوست۔ سوچئے، ذرا سوچئے، آج تکلیف آتی ہے تو بھائی ساتھ دیتے ہیں، ماں باپ بھی ساتھ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قبر کی اندھیری کوٹھری وہاں کون ساتھ دے گا؟ کون بچائے گا؟ ایک سوال ہے میرے دوستوں قرآن مجید کا،
آج کا سب سے سلگتا ہوا سوال یہی ہے میرے دوستو کہ ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ تنہائی میں سوچیے گا میرے نوجوان، لیکن احساس ضرور ہوگا، احساس ہوگا کہ ہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن پھر گزر جاتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، یہاں اگر گزر گئے، اگنور کرتے رہے تمام چیزوں کو، تو یہ تمہاری ہمت کو بڑھا دے گی اور تمہیں نیکیوں سے دور کر دے گی۔ تمہاری یہ ہمت تمہیں اللہ کے گھروں سے دور کر دے گی، اور جو قوم اللہ کے گھروں سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر نہیں آتی، اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج حالات بالکل یہی ہے مسلمانوں کے۔ یعلمون ما تفعلون، کرام اور کاتبین کو کیا کہا گیا؟ یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ۔ ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا میں کہاں کب کس حال میں مرے گا۔ مر جاتا ہے انسان، دنیا سے کنارہ کر گیا۔ کبھی سوچئے وہی انسان جو کسی کو بیٹے کی صورت میں ملا تھا، کسی کو بیٹے کی صورت میں ملا تھا، انسان خوشی مناتا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا دعوتیں کی جاتی ہیں، کتنی خوشی لے کر آتا ہے وہ بچہ، بیٹی ہو یا بیٹا، لیکن جاتے وقت کتنے دکھ اور غم دے کر جاتا ہے۔ سوچا ہے کبھی کیا وہ ماں جو ہمیں پیدا کر کے گئی، دودھ پلا کر اللہ کو پیاری ہو گئی، کیا اس جیسی مامتا، اس جیسی محبت ہمیں کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ وہ باپ جس نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، دنیا سے چلا گیا، وہ جیسی محبت کوئی ہمیں دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ میرے دوست نوجوان، وقت کا انتظار مت کیجیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے کہ ہمیں اور آپ کو اکیلے ہی کٹڑے میں کھڑا ہونا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی رشوت نہیں لی جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، زبان غلط کھولیں گے تو پکڑے جائیں گے، بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے وہاں کے لیے؟ کیا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میں آخری ٹکڑا بیان کرتا ہوں، کہ انسان اس زمین پر اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ قبرستان تک اس کے ساتھ کتنے رشتے ناتے جاتے ہیں، اہلہ و مالہ بھی جاتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں، ایک چیز باقی بچتی ہے مرنے والے کے ساتھ میں، کیا ہے وہ؟ عمل۔ اللہ دیکھو میرے دوست، کون بچائے گا قبر میں؟ عمل۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھے کام کرنا، نیک اعمال کرنا، برائیوں سے بچنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں اس کو ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، غلط کاموں سے بچنا، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ اور عمل مسلسل کوشش کا نام ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ ایسا نہیں جمعہ پڑھ لیا پھر چھوڑ دیے، عید آئی تو پڑھ لیا، نماز پڑھتے نہیں، اسے عمل نہیں کہا جائے گا۔ میرے دوست یہ عمل بچائے گا وہاں پر۔ ضرورت اسی بات کی ہے، یاد رکھیں عمل کیسا ہوگا وہاں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، لیکن وہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ محفوظ رکھنا ہم تمام مسلمانوں کو۔ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہماری نیکی کو قبول فرما، بار الہ ہمیں نماز کا پابند بنا، بار الہ ہمیں مسجدوں میں آنے والا بنا۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو جوانی کے اندر مسجد سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد خالی نہ رہے میرے دوستو، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بازار نہیں، کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہاں میں اور آپ اپنے رب کے سامنے آئے، خالق کے سامنے، اس سے بہتر ہمیں کوئی نہیں جان سکتا۔ اس سے جھوٹ بولنے سے فائدہ کچھ نہیں۔
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وعدہ کیجیے میرے نوجوان کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے، وعدہ کیجیے، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے اللہ کے گھر میں وعدہ کیا ہے میرے دوست نوجوان، یہ جوانی پر بھی بھروسہ مت کیجیے، یہ سانس پر بھروسہ مت کیجیے۔ اللہ کا جب حکم آتا ہے جو پانی پیتے ہیں نا، یہ پانی بھی اندر نہیں جانے پائے گا اگر صاف کر میرے دوست نوجوان دعا کریں رب العالمین سے اللہ کی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، بار اللہ ہماری آخرت کا معاملہ اچھا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی حفاظت فرما، ان کی قبر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین مساجد کی مدارس کی حفاظت، اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔